اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والی امت کا جوان کس کشمکش کا شکار ہے کہ اپنی جان لے رہا ہے؟ وہ کیا غم ستا رہا ہے اسے؟ دنیا کا غم ہے، مال کا غم ہے، تعلیم کا غم ہے، کیریئر کا غم ہے، کس چیز کا غم تجھے ستا رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ہائے ہائے ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے تیرے مہربان رب کے سلسلے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ تو اس کائنات کا عطر تھا، ساری مخلوقات کو چھوڑ کر بہت پیار سے خلقتک بیدی، ارے بدبخت تجھے تو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، فرشتوں سے تیرے بارے میں سجدہ کروایا تھا، علم آدم الاسماء کلها، سارے اسماء سکھا دیے تھے تجھے، تجھ سے عالم ذر میں عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، تیری جان اتنی جو ہے ناکام ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی کہ تو اپنے ہاتھ سے نشے کے ذریعے، زہر کے ذریعے، خنجر کے ذریعے، رسی کے ذریعے لٹک کر، کود کر، ڈوب کر تو نے یہ جان لینے کا ارادہ کر لیا۔ ما غرک بربک الکریم، تیرے مہربان رب سے تجھے کس نے ورغلا دیا؟ تجھے شیطان نے ورغلایا نا، تو میں نے بتایا تھا نا وہ تیرا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تیرا دشمن ہے، اس سے دشمنی کر، اس سے دشمنی نبھا، اس سے دوستی نہ کر۔ وہ دیکھنا اس نے تیری جان لے لی، بھری جوانی میں تیری جان لے لی، تیرے معاشرے میں تجھے ننگا کر دیا، تیرے جنازے میں کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی ناکام زندگی، اللہ اکبر، اتنی ناکام زندگی کہ چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹے سے علاقے میں 2 مہینے کے اندر 18 نوجوانوں کی اگر موت خودکشی سے ہو رہی ہے تو اس سے بڑا لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا جناب ہم تو تنگ آ گئے ہیں، اب ہم سوچتے ہیں کہ سارا اخلاق، ساری برادری سب چھوڑ کے ہم نے عہد کر دینا ہے کہ بھی آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، آپ مولوی فتویٰ دو کہ آپ جنازہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو ویسے لے کے مٹی میں گاڑ دیں گے، بدبو نہ پھیلے تاکہ۔ تو میں نے ان سے کہا بھی دیکھیے ہم تو حدود سے آگے بڑھ کر آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب اس کو ویسے مٹی میں دبا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ نہ پڑھو، فرمایا ہے بعض موقع پر کہا کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اس اعتبار سے سماج کے عام آدمی، وہ جو مولوی لڑتے ہیں جی میں پڑھاؤں گا، ان مولویوں سے بھی کہو تھوڑا آرام کرو، ٹھنڈ رکھو، کسی آدمی کو کھڑا کر دو، کوئی آدمی، کوئی ان پڑھ ہی ہو، بس وہ اس سے جنازہ پڑھوا دو اور اسے دفن کر دو، ٹھیک ہے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو ایسا شخص ہے جو قرضدار تھا، دنیا کے لوگوں کا بہت سارا کچھ لے کے مرا ہے اور کسی کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی، اور کوئی اس کی طرف سے عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے ابھی کچھ کیس ایسے سامنے آئے کہ کچھ لوگوں کے پیسے تھے، ایک صاحب کے کسی حوالے کے تو 3-3.5 لاکھ روپے کا کوئی مسئلہ تھا، بیچارے اچانک وفات پا گئے، تو وارثوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم اس کے جو ہے کوئی سرکاری معاملہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے اس کے 10-10 روپے کے یہ دعوے دار ہیں اور جو اس کے اوپر گردن پر بوجھ ہے اس کا کوئی ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی قرض داروں کے سلسلے میں بھی یہ ہے، باغی جو ہے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ملک کا جو باغی ہے اس کے سلسلے میں بھی یہ ہے، اور جو خودکشی کرنے والا ہے اس کا جنازہ بھی علماء کرام، سماج کے ذمہ دار اہم ترین لوگ یا اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں اور اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان جو ہے میت کے گھر میں جمع ہونا، اور 40 دن تک بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، پورا محلہ آ کے جمع ہو رہا ہے، چٹائیاں بچھی ہیں، قالینیں بچھی ہیں اور دعاؤں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے غیر ضروری طور پر۔ نہیں بھئی، اللہ کا فیصلہ ہوا، اللہ نے ان للہ ما آتا وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کی جان تھی اس نے لے لی اور وقت پہلے سے متعین تھا، کوئی بے وقت نہیں مرا، وقت پہ ہی مرا ہے، چاہے 5 سال میں مرے یا 50 سال میں مرے یا 15 سال میں مرے، کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی، چونکہ اللہ کے ہاں وقت پہلے سے طے ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرو۔ 3 دن تک تعزیت کرنا، 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، اور یہ نہیں کہ صاحب آپ بیٹھیں تو اٹھ ہی نہیں رہے،
سرکاری ملازم ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے جناب، سوگ کر رہا ہے، دکاندار ہے تو سوگ کر رہا ہے، کوئی اور ابھی دنیا کے کام دھندے دیکھو اور اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرو، اللہ کے فیصلے پہ ناراضی نہیں کیا کرتے۔ اور پھر کھانے پکانا فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے نوحہ خانی سمجھتے تھے، وہ نوحہ جس پر اللہ تک کے رسول نے لعنت کی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ نوحہ خانی ہے کہ آدمی بیٹھ کے اور کھانے پکائے اور لوگوں میں تقسیم کرے، نہیں، جو ہے فرمایا کہ 3 دن تک آس پاس کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کے گھر کھانا بھیجیں تاکہ آج ان کو اس سوگ کی کیفیت میں خود نہ پکانا پڑے اور اس زحمت سے وہ بچ جائیں۔ تو یہ چند باتیں اس باب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، ہمارے آخرت کے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، ہم تو اس سے راضی ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، زندگی ایسی دے کہ جس سے تو خوش ہو، موت ایسی آئے کہ جو تجھے خوش کرنے والی ہو۔ اے اللہ تو راضی رہے، اے اللہ تو راضی رہے، اے اللہ تو اپنے رضامندی سے ہمیں جو ہے سرفراز فرما۔ وآخر دعوانا